بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور اس کا عذاب۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت نگاہ کی سی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا اور شرمندہ نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے خدا کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس کا گناہ کا تعلق تکبر اور خود بینی سے ہے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ کتابوں میں آیا ہے، ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا، اس سے کہو میں تیری درخواہشات کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ جب تو سجدہ کر لے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو بلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور غرور کرنے لگا کہ اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر پر میں کیسے سجدہ کروں گا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابلیس کو دھتکار دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، بہت سخت ہے اللہ، بہت سخت ہے عذاب۔ اسے کہا جائے گا، آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، شیطان کو بار بار جہنم سے اس لیے نکالا جائے گا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت دکھائی جائے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے اسے طرح طرح کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رکھا جائے گا۔
پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا تو تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ ایک کتاب میں ہے، ہمیں شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر آگ کی کرسی پر بیٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبریل علیہ السلام کو 80,000 فرشتے کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل عزرائیل کو فرشتوں کو 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا، اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پہ زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی اور خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کی سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھ کھڑی، نتھے حجام کے کوزے جیسے کھڑے ہوئے، اونٹ بیل کے اونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، داڑھی میں صرف 7 اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادات، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ، تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ پھر لکھا ہوا ہے، میرے بھائیوں، شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور۔ رب نے فرمایا، جتنی آدمی کی اولاد ہیں اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خدائے کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا، اپنے سوا اور پیادے مددگار سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمدہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعات سے اولاد حرام کا حقدار بنانا، حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا،
جیسے عبدالعزیز وغیرہ، انہیں گندگی گفتگی، برے افعال، چھوٹے مذاہب اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیہ دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آبا و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تیری تہدید کے طور پر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ، تیرے ہر ایک اولاد کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی کہ اے اللہ کچھ اور بڑھا دے۔ فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی اے اللہ کچھ اور بڑھا دے۔ فرمان ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے اے میرے رب، یہ میرے لیے کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ، تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا میں تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، جھوٹ تیری حدیثیں، جھوٹ تیرا قرآن، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیری جال ہیں۔